السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی گزارش ہے، درود تاج ہے جڑا دے وچ انتہائی اعلیٰ مطلب ہے کہ طریقے دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کیتی گئی ہے۔ کچھ لوگ جیسا کہ فرحت ہاشمی ہے، ایک عورت ہے، تو وہ پی ایچ ڈی جی میں آکسفورڈ وچوں کی ہے، تو انہوں نے کیا ہے دافل بلائے ول وبائے ول قحط ول ماراد، یہ جڑا الفاظ ہیں جڑے یہ شرکیہ الفاظ ہیں، شرک ہے، تو انہیں تک روشنی ڈالو۔ ہاں تو ویسے تو میں پتہ ہوا جڑے بھابی لوگ نے یار گل نو شرک کہندے نے، درود تاج دے بارے تھوڑی وضاحت کر دیو۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ فرحت ہاشمی کا یہ نظریہ قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے دافع البلا بھی ہیں، والقحط والمرض بھی ہیں، یعنی کہ مرض کو بھی دور کرتے ہیں، لمس کرتے ہیں مرض دور ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں تو قحط چلا جاتا ہے اللہ کی اذن سے۔ بلکہ آپ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو تبرکات ہیں، جو پہنتے ہیں، اس کا دھون بھی مسلمان پیتے تھے، انہیں بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور احادیث پاک میں بھی موجود ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے شرک لاتے ہیں، شرک کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو بہت دور لے گئے ہیں۔ یہ وہ فرحت ہاشمی جس کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ ون مین آرمی ہے، یعنی کہتے ہیں یہ میری محبوبہ ہے، یعنی میں اسے محبت کرتا ہوں، اور یہ ون مین آرمی، یہ ون مین آرمی کا یہ کام ہے کہ نبی علیہ السلام کو اگر کوئی دافع البلا کہے، والوبا کہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے وبا اور بلا دور چلی گئی ہے، تو کہتے ہیں وہ شرک ہے۔ تو محبوبہ بھی مشرک ہو جائے گی، وہ بھی گستاخ ہو جائے گی، اور یہ محب بھی کیا ہوگا؟ گستاخ ہوگا۔ تو یہ جو اس کی محبوبہ ہے، بہت غلط اس نے بات کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور آیت نمبر 93 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی، یہ قمیص میری لے جاؤ، ھذا فالقوا علی وجه ابی، میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ وہ آپ کی جدائی میں رو کے اپنی بینائی کھو چکے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری قمیص لے جاؤ ان کے چہرے پر۔ تو اللہ کی عطا سے ہی ہوا، لیکن دیکھیں اللہ نے کیسی برکت عطا فرمائی ہے کہ ان کی قمیص ان کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ دافع البلا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کریں قرآن کا انکار، پھر ہو جائیں آپ خود کافر۔ بہت ساری آیات ہیں، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، کاہیۃ الطیر، ایک پرندے کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا، اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے گا، باذن اللہ، اللہ کی اذن سے۔ جو بھی دافع البلا کہے گا، والوبا کہے گا، والقحط والمرض کہے گا، اللہ کی عطا سے کہے گا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی عطا سے کرتے ہیں سارے، اللہ کی عطا سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھوں پر ہاتھ پھیروں گا ٹھیک ہو جائیں گے، برس والوں پر ہاتھ پھیروں گا ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو بھی زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ اور احادیث کی طرف آئیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر پڑھ کے نکلتے تھے تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کے کٹورے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام فجر نماز پڑھ کے ان کٹوروں پہ ہاتھ ڈالتے تھے، پھر وہ مریضوں کو پلایا جاتا تھا، وہ شفا یاب ہوتے تھے۔ مسلم میں حدیث ہے 6042، کتنی ٹھنڈک ہوتی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی ان کٹوروں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بال اور آپ کا جبے سے بھی لوگوں کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ یہ مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہانی نہیں جناب، یہ مسلم شریف ہے۔ 5409 اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مریض آتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے، اس جبے کو گیلا کر کے اس کا پانی جو ہے وہ لوگوں کو پلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو جبہ تھا اس میں پانی ڈالتے، وہ پانی جو ہے وہ لوگوں کو پلائے تھے۔ ہم بیماروں کے لیے اس جبے کو پانی میں ڈبو کر دھوتے تاکہ اس پانی کے ذریعے سے شفا حاصل کریں۔ تو کیا یہ جبہ بھی دافع البلا ہو گیا؟ نبی کا ہے نا، تبرک ہے، برکت ہے۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی برکتیں عطا فرمائی، کس طرح آپ کا جبہ بھی ایک شفا کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث ہے، 119 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلا دے، فبسطت، کہتے ہیں میں چادر پھیلا دیتا ہوں، فغرف بیدی، آپ علیہ السلام چلو بھر کے اس چادر میں ڈالتے ہیں، ثم قال، پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو لپیٹ لے، کہتے ہیں میں اپنے سینے سے اس کو لپیٹ لیتا ہوں ایسا ہی، فما نسیت شیئا بعد، میں نے اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کس کے لیے گئے؟ بیمار تھے نا، کہ بیماری ہے میری، یہ نسیان کی بیماری ہے، بھول جانے کی بیماری ہے، تو آپ علیہ السلام دافع البلا کیسے بنے، اس بیماری کو دفع کیسے فرمایا؟ ایسے لب بھر کے فرمایا چادر بچھا، چادر میں آپ علیہ السلام نے غائبانہ طور پر کوئی چیز ڈالی، فرمایا اس کو سینے سے لگا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کبھی بھولا ہی نہیں کوئی چیز۔ دافع البلا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بخاری میں حدیث ہے 933، ایک صحابی آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ آسمان پر کوئی چھوٹی سی بدلی بھی نہیں تھی، آپ دعا فرماتے ہیں بادل آ جاتے ہیں پہاڑوں کی طرح، اور آپ ابھی ممبر سے نہیں اترتے ہیں تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ داڑھی مبارک آپ کی گیلی ہوتی ہے، اور ایک ہفتہ بارش چلتی ہے، اور پھر اگلے ہفتے وہی صحابی آتے ہیں، یا راوی کہتے ہیں کہ دوسرا صحابی آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بارشیں ہو گئی ہیں کہ مکان گر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام ایسے اشارہ کرتے ہیں بادلوں کی، بادل وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، مدینے سے بادل ہٹ جاتے ہیں اور ارد گرد برستے رہتے ہیں، اور 1 مہینہ تک ہم اس بارش کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے دافع البلا ہیں؟ آپ دعا کر ظاہر ہے آپ علیہ السلام دافع البلا ہیں نا، زندگی میں بھی دافع البلا ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دافع البلا ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے 5896، عثمان راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے، کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو نظر لگ جاتی، وہ پانی لے کے آپ کے پاس آتا، آپ وہ بال اس پانی میں ڈالتے، نکال دیتے ہیں، وہ جا کے پانی پلایا جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دافع البلا بن رہے ہیں، والمرض بن رہے ہیں، والقحط، آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ اور بخاری میں کیا حدیث ہے 2942 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر کے موقع پر ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آپ علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، وہ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دافع البلا والقحط والمرض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات دافع البلا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کی عطا سے سارا، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر آج بھی بال مبارک کسی کے پاس ہیں تو برکتیں حاصل ہوں گی، آج بھی جبہ مبارک کسی کے پاس ہے تو برکتیں حاصل ہوں گی، برکتیں تو ختم نہیں ہوئی نا، تو آپ ہوئے نہیں دافع البلا والوباء والقحط والمرض۔ والقحط کہ قحط کیسے دور ہوتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے صحیح، جس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط پڑا تو بلال بن حارث مزنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خازن تھے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور پر گئے، عرض کیا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بارشیں ہوں گی، عمر کو میرا سلام کہنا۔ بارشیں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سلام سن کے رو پڑے، اور ابن حجر عسقلانی کہا یہ صحیح ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 31993 نمبر روایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام دافع البلا والوباء والقحط والمرض ہر چیز ہیں۔ یہ شرک کیسے ہوا؟ ان کو شرک کی تعریف ہی پتہ نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صرف اس نے دینا ہے، اپنی ذات کے طور پر دینا ہے، اس نے جو مجھے شفا دینی اپنی طرف سے دینی ہے، خدا کی عطا سے نہیں دینی، تو وہ شرک ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی جو بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو محبوب بھی گیا تو محب بھی گئی، تو محبوبہ بھی گئی مرزا کی۔ تو یہ لوگ کتنا دور ہے قرآن و حدیث سے،
کتنا ان کے دلوں میں گند اور دماغ میں کتنا بھوسا بھرا ہوا ہے کہ نہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی شان والی باتوں کو یہ شرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔